بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ حدیث مذکورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان تشریف لے جانے کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر ان الفاظ سے سلام کہا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین فإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اس کا مطلب ہے، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ان قبر والوں کو اپنا بھائی کہا ہے، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کی شان بھائیوں سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے شفقت فرمائی اور فرمایا کہ تم صحابی ہو، تم بھائی بھی ہو، صحابی بھی ہو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ قبروں والے میرے بھائی ہیں، اور تم لوگوں کے بعد یعنی صحابہ کے بعد آنے والے لوگ میرے بھائی ہیں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھائی کہا ہے، لیکن ہم گناہ گار لوگوں کو یہ جائز نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی ہے کہ تمام انبیاء کرام سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ قیامت والے دن ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے اور آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر وضو کی وجہ سے روشنی ہوگی، ان کے ہاتھ، پاؤں وہ بھی چمکتے ہوں گے، اس لیے میں ان کو پہچان لوں گا، اور حوض کوثر پر میں ان کا پیش رو ہوں گا۔